المفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہی بندے ہیں جو اللہ کے جوڑے ہوئے نعتوں کو کاٹ دیتے ہیں، وہی زمین میں فساد کرتے ہیں، اور فساد کرنے والے ہمیشہ نقصان میں جائیں گے، دنیا ہو یا آخرت ہو۔ میرے عزیزو، کل تک دی گفتگو جناب دے سامنے میں قرآن حکیم دے حوالے نال ایسے لوگوں کا ذکر کیتا جنہ دے متعلق خالق فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کراتے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، لیکن دراصل ہوتے وہ فساد کرنے والے ہیں۔ ایسے ایک بندے دا ذکر قرآن حکیم سورہ مبارکہ مومن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ سورہ مومن قرآن حکیم دے 24ویں پارے صورت ہے، جیسے سورہ نمل دا من چیونٹی ہے، وہ دے وچ ایک چیونٹی دا ذکر ہے، اس واسطے وہ نمل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے نال سورہ بکرا گائے نو آندے نے گان، وہ دے وچ ایک گان دا ذکر زیادہ ہے، اس واسطے وہ سورہ بکرا کہا جاتا ہے۔ اس سورت دا نام مومن ہے، یہ ایک مومن دا ذکر ہے، وہی وجہ تو خالق نے سورہ مومن فرمایا۔ ویسے قرآن حکیم دے 18ویں پارے ایک سورہ مومنون بھی ہے، مومنون میں زیادہ مومنین، وہ زیادہ مومنین دے اوصاف بیان فرمائے۔ اس صورت ایک مومن دا ذکر ہے، وہ ذکر دی وجہ تو انہوں مومن کہا جاتا ہے۔ اس مومن دا تذکرہ آئے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے جہدے کولوں دوسرے امن ہو رہے، جڑا امن دا باعث بنے۔ جہدے کولوں کسی نو امن نہیں وہ مومن نہیں، اور جہدے کولوں کسی نو سلامتی نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اسلام سلامتی تو ہے عزیزو، اور مومن ایمان تو ہے، ایمان امن تو ہے۔ یہ مطلب ہے جتھے صاحبان ایمان زیادہ ہوں گے اتھے زیادہ امن ہوئے گا، جتھے بے ایمان زیادہ ہوں گے اتھے زیادہ فساد ہوئے گا۔ ارشاد رب العزت کا وقالا فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ لوگ آنکھیں کیوں؟ کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون کہنے لگا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، مجھے خوف ہے کہ موسیٰ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے، اور موسیٰ کہیں فی الارض الفساد، زمین میں فساد نہ کروا دے۔ فرعون پہ آندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ ایک در زمین تے فساد ہی نہ کرا دے۔ ایک ایسی چلاکی ہے کہ فساد سارے زمانے تے خود کرا رہے ہیں، وہ الزام صاحب امن تے دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے امن دا پیغام لے کے آئے نے، تے الٹا ویکھو نا، اے اللہ نے فرمایا سی کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فسادی نہیں، فسادی تو کوئی دوسرا ہے۔ خود اس 70,000 بچہ قتل کرا دیتا تے الزام حضرت موسیٰ تے دے رہے ہیں کہ وہ فساد کروا دے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ خالق فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، جب اس نے موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تو پھر وہ مومن بولا۔ جدی نا دی وجہ تو سورہ مومن ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، تو پھر وہ مومن بولا جو مرد مومن تھا۔ اس نے کیا کہا؟ من آل فرعون، وہ مومن تھا اور آل فرعون سے تھا، مومن تھا اور تھا وہ آل فرعون سے۔ اچھا اتھے کچھ لوگ آندے ہیں کہ آل فرعون دا معنی ہے فرعون کے ماننے والے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آل دا معنی اولاد ہوندہ ہے
تے پھر فرعون دی تے اولاد ہی کوئی نہیں سی. آل دا معنی اگر اولاد ہوندا ہے تو فرعون تے بے اولاد سی. تے اللہ فرماندا ہے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. تے پھر غرق اللہ کینوں کیتا ہے؟ اولاد تے دی ہے کوئی نہیں سی. اللہ فرماندا میں آل فرعون نو غرق کیتا ہے. ایتھے کچھ بندے آندے نے کہ آل دا معنی ماننے والے، چونکہ فرعون نو منن والے سارے ڈوب گئے سن، اس واسطے اللہ نے فرمایا بھی آل فرعون نو غرق کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے فرعون دے منن والے. گویا آل دا معنی ہویا منن والے. جننے پھر منن والے نے نبی دے وہ سارے نبی دی آل نے. یہ یعنی گل کیتی جاندی، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں. اس واسطے کہ اگر منن والا آل ہوئے تو پھر ایک ایسا مومن ہے جڑا آل فرعون ہے. آل فرعون دا مطلب اگر فرعون دے منن والے نے تو پھر ایک ایسا مومن ہے. اچھا جے بندہ فرعون نو من کے بھی مومن رہ سکتا ہے تو منافق پھر بندہ کیویں بنتا ہے؟ آل فرعون دا مطلب ہے کہ وہ فرعون کے خاندان سے تھا. وہ بندہ مرد مومن تھا اور تھا فرعون کے، مہربانی جناب، خاندان سے. یکتمو ایمانہ، اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. انہیں کسی نے دسیا ہی نہیں سی میں مومن ہاں. یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ دسیا جائے تھاں تھاں میں مومن ہاں. اس کا غور نہیں فرمایا. یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر تھاں بندہ ایسے کم کرے کہ بندے نو شوق رہے کسی طریقے پہ میں مومن ہاں. کئی بندے مومن دا تعلق تو دل نال ہے، ایمان نال ہے. کئی بندے ایک دوجے نو پھر پہ آندے نے، سناؤ اے مومنو کدھر تسی مومنو اتنے بیٹھے ہو. یہ دھکے نال مومن ایک دوجے نہیں آکھیدا، یہ تعلق دل نال ہے. تسا مومن ہونا ہے تو ہو جاؤ. یہ کوئی تعلق نہیں، نہ یہ تعلق کالیا کپڑے نال ہے، نہ یہ تعلق کوئی چاندی دی کڑی نال ہے، نہ یہ تعلق کوئی بودی رکھن نال ہے، نہ یہ تعلق کوئی ننگی پیری پھرن نال ہے. کوئی روڑا نہیں. آ دل ہے نا، یہ وچ ایمان ہے. جنہ کسی چ ایمان ہے اونا وہ مومن ہے. یہ گل ہی کوئی نہیں. جنہ کسی چ ایمان ہے اونا بڑا وہ مومن ہے. تے جتھے ایمان دی انتہا ہو جائے وہ تے پھر مومن نہیں ہوندا، وہ کلے ایمان ہوتا. ٹھیک ہے نا جناب. یہ اللہ فرماندا ہے وہ فرعون دے کول رہندا سا جے تے مومناں نو برداشت کردا سی فرعون؟ کدی بھی نہ. فرعون ہوندا ہی وہ جڑا مومناں نو برداشت نہ کرے. جی مومناں نو فرعون کتھے برداشت کرتا ہے؟ اللہ فرماندا یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ایمان لکیا سی ہوتا، کوئی پتہ نہیں سی کہ یہ مومن ہے. کیتا اس کی کہنے لگا اتقتلون رجلا یقولا ربی اللہ. وہ فرعون کہنے لگا تو ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے جو بیچارہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ یہ کوئی فرعون دے مگر ڈانگ لے کے نہیں چڑھ گیا کہ میں موسیٰ نو قتل نہیں ہون دینا. نہیں، صرف اس نہ ایویں مشورہ دیتا لائٹ جیا کہ چھڈ پراں کی آنا انہوں. نہیں غور فرمایا کی آنا کی سانو کی پہ آندا ہے. سانو تسی اندازہ لاؤ اندروں مومن ہے نا تے اندر سانو کی پہ آندا ہے. چھڈ پراں وچوں حمایت پوری پہ کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی. آندا چھڈ پراں سانو کی لوڑ ہے مارن دی. کوئی گل نہیں، لگا پھردا ہے سانو کی آندا ہے. آندا تے اے ہے نا اللہ میرا رب ہے. تے آندا پھرے سانو کی. اللہ فرمایا نبی دے قتل چ رکاوٹ بنے ہیں تو ہی تے مومن ہے. سبحان اللہ. نبی دے قتل چ رکاوٹ بنے ہیں تو ہی تے مومن ہے. ایک بی بی بھی مومنہ ہے، وہ فرعون دی بیوی ہے، فرعون دی زوج ہے اور فرعون دے گھر تنگ ہے. وہ فرعون ہے تے بیوی مومن ہے. وہ دی زوجیت چ ہر روز اللہ کے دعا کر دی سی اس ظالم تو میری جان چھڑا. خالقہ میں راضی کوئی نہیں، یہ فرعون ہے تے میں مومنہ ہوں. اللہ فرمایا کچھ برداشت کر کچھ عرصہ.
میں تینوں ایویں اتنے نہیں رکھیا، ایک معصوم آ رہا ہے جدے تھلے تو گود ترنی ہے، تو مومنہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آمد واسطے اتھے آسیہ موجود سی۔ آسیہ فرعون نو پسند نہیں سی کر دی، یاد رکھو۔ اور میں بڑے پردے نال گزر جاواں کہ فرعون بے اولاد سی، اور بے اولاد بھی اس واسطے سی کہ بیمار سی، یہ نہیں میں کہہ سکنا۔ بس ٹھیک ہے نا جناب، یہ آسیہ محفوظ سی۔ بس اے ممبر پا کے نا جی میں سمجھا رہی گل جڑی سمجھانی سی، یہ دی زوجیت وچ ہے سی، بی بی یہ دی ہے سی، اتھے رہی اس واسطے مومنہ سی۔ یہ کتھوں پتہ لگا ہے مومن ہے؟ نہ تو اس کوئی آیت کریمہ کرایا ہے، نہ کدھر تسبیح پڑھن گئی ہے، نہ کدھر روزہ تے اعتکاف بیٹھی ہے۔ یہ پتہ کیویں لگ گیا اے مومنہ بی بی ہے؟ آ قرآن ہے، 20 پارہ ہے، سورہ مبارکہ قصص ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے چپیڑ ماری ہے نا اس فرعون دے منہ تے، اے بی بی نے بھی اے یوں آکھیا، وہ آکھن لگا مینوں شک پہ گیا پی یہ بچہ او نہیں عام بچہ، میں انہوں قتل کر دینا ہے۔ اس بھی آکھے لا تقتلوہ، چھڑ پراں، تو انہوں ضرور قتل کرنا ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کیتا ہے، نہ اس باروں بندے منگوائے نے، نہ باروں پرا کدھروں سدے نے کہ آجو فرعون دی ہتھی پہ وہ سا نہیں مرن دینا موسیٰ۔ بس فرعون بھی نیت ہی کیتی ہے، مارے اس بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ دا قاتل فرعون نہیں، فرعون تے ڈب کے مر گیا سی، ڈب کے مر جائے اس گل نالوں غور نہیں فرماتا۔ نبیاں دے قتل دا ارادہ کرنا ڈب کے مر، پھر مریا بھی ڈب کے وے، نہ تے اس قبلہ مارے حضرت موسیٰ نو، نہ وہ قاتل حضرت موسیٰ دا۔ اس بھی نیت ہی کیتی ہے کہ میں مارنا نبی نو، تے اینا دعا بچاریاں پہن پراواں مومنہ ہوئی نیت ہی کیتی ہے کہ ایسا بچانے نبی نو۔ بس اینا ہی روڑا ہے جڑا نبیاں دے قتل دی نیت کرے ہو فرعون ہے، جڑا نبیاں دے بچان دا ارادہ کرے ہو مومن ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر دکھ اس گل دا ہے، بندے سمجھنے اس گل نو۔ کسے بندے آج تک حضرت آسیہ دے کلمے تے بحث نہیں کیتی، کسے بندے اس مومن دی نماز تے روزے تے بحث نہیں کیتی کہ کلمہ انہاں دعا کدوں پڑھیا سی۔ کسے مولوی نے پوچھو مومن سی کدے وچ ایڈی جیب ہے جڑا انہوں مومن نہ آکھے جنہوں قرآن مومن کہہ رہے ہیں، کدے وچ ایڈی زبان ہے جڑا اس مومن دے قبلہ ایمان تے شک کرے۔ 10 علماء اسلام آخر اے مرد مومن ہے تے آسیہ مومن ہے، انہاں دوواں دے ایمان دی دلیل کی ہے؟ ایک پیغمبر دے قتل وچ رکاوٹ بنے نے، اللہ فرمایا تواڈے ورگا مومن ہی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب اصول قائم ہو گیا، جڑا پیغمبر دے قتل وچ رکاوٹ بنے وہ مومن ہوندا ہے، او دا کلمہ نہیں پوچھیدا۔ چلو انج کر لینا، یہ دا مطلب ہے میں ایک کہن چ بھی حق بجانب ہاں کہ جڑا چھوٹے نبی دے قتل تو روکے وہ چھوٹا مومن، جڑا نبیاں دے نبی دے قتل وچ رکاوٹ بنے وہ بڑا مومن۔ ایدو بڑا نیا میرے کو کوئی نہیں، دووے ہاتھ میرے قرآن تے نے۔ ہر روز بندے پیندے سن محمد نو قتل کر جائیے، ابو طالب منجی نہیں سی لبن دیندا کہ محمد ہے کتھے۔ واری واری پتر سواندے سن، واری واری بیٹیاں نو بدلدے سن، کئی واری اٹھا کے کہ جس نبی نو ایس چار پائی تے شام میرے ویکھے 2 گھنٹے بعد فرماندے سن محمد ایتھوں اٹھ پاؤ، ایتھے جعفر تو لیٹ جا، اگر کوئی ایتھے حملہ کرے تو میرا پتر مرے۔ ایتھے نبی نو لٹاندے سن، ادھی رات نو اٹھا کے اندے سن محمد اٹھ، علی والے بستر تے علی نو فرمانا تو ایتھے چھوٹی دیوار ہے متے کوئی محمد نو ایتھے ویکھ گیا ہوئے، جڑا ایتھے قتل کرے ہو پھر میرا ہی ہوئے، اوتھے ہوئے تے میرا ہوئے، ایتھے ہوئے تے میرا ہوئے، ایتھے ہوئے تے میرا ہوئے، بس میرا ہی ہوئے محمد نہ ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام امن دے پیغمبر سن تے فرعون فسادی سی. خالق کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. سورہ مزمل. اللہ فرماتا ہے اے امت محمد ہم نے تمہاری جانب اسی طرح پیغمبر بھیجا جس طرح فرعون کی جانب موسیٰ کو بھیجا. یہ مطلب حضرت رسول خدا مثل موسیٰ آئے نے تے جے نبی مثل موسیٰ آئے نے تو پھر کوئی فرعون بھی نبی دے سامنے ہے سی نا. بڑے سن شب ہجرت کنے بندے آئے نے نبی دے قتل دے ارادے نال؟ یہ سارے فرعون ہی سن، اور کون سن؟ تے جڑے بچاندے رہے نے یقیناً وہ صاحبان ایمان تے مومن سن. میرے عزیزو خالق اکبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جا فرعون کی طرف. کیوں؟ انہو طغا، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے بغاوت کی ہے. چل فرعون کی طرف، جا فرعون کی طرف. یہ مطلب فرعون دی بغاوت دی وجہ تو انہاں ول جانا اللہ دا حکم ہے. ہن کوئی نہ پوچھے پہ حسین کیوں گئے سن، پھر میں پوچھاں گا موسیٰ کیوں گئے سن؟ اس واسطے کہ اس بغاوت کی تھی. ایک گئے نے تو انہیں جان لگے، فرمایا قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، کھول دے، سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. چھری نال، بلیڈ نال، نشتر نال، کہ میں کھول علم صدقے جاواں. شکریہ جناب صاحبان علم تشریف فرماؤ، مولا تانوں خیر رکھے، ہمیشہ زندہ رہو. جڑی آواز آئی ہے انہاں کہا علم نشرہ، اے رب اشرح لی صدری دا مطلب ہے کہ میرے اللہ میرے سینے دے علم نو زیادہ کر دے. یہ دا مطلب ہے جے حضرت موسیٰ دا سینہ بغیر چھری تو کھول سکتا ہے تو نبی دا آپریشن ضرور کرانے. فرق صرف ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے دے علم نو زیادہ کر دے. تے میرے رسول نو اللہ فرمایا تینوں آکھن دی لوڑ نہیں، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے خود ہی تیرے سینے کے علم کو زیادہ نہیں کر دیا؟ فرمایا ٹھیک ہے کر دینے، جتنا علم تو چاہے اسی عطا کرنے. فرماندے نے وہ فرعون ہے تے میں موسیٰ، وہ بدماش ہے تے میں شریف آدمی ہوں. اللہ فرمایا تے ہوندا کی ہے؟ فرماندے نے وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي، یہ کام ذرا مشکل ہے، اس کو آسان کر. کام مشکل ہے، انہوں ذرا آسان کر دے. اچھا مشکل کام نو آسان کروانا ہوئے تے کنوں آکھیدہ ہے؟ مشکل کام نو آسان کرانا ہوئے کنوں آکھیدہ ہے میرے مشکل آسان کر دے؟ کوئی ایک بولیا تو میں کو بولنا. کام جو مشکل ہوئے جدے کو آسان کروائیے انہوں کی آکھیدہ. کمال ہے تسی ایک تا نہیں سارے ہی بولے ہو. میں توڑا شکریہ ادا کرنا. یہ مطلب حضرت موسیٰ اللہ نو مشکل کشا سمجھ دے سا. بولو او یار اللہ تے مشکل کشا ہے ہی ہے نا. تو ساں ویگنا تے ویکھیا ہوئے گا اللہ صرف اللہ مشکل کشا ہے. یہ گل سچی جے، یہ کوئی شک نہیں جے. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مشکلوں نو آسان کرتا ہے. اللہ تو علاوہ کون ہے؟ نہ او دا ذات وچ کوئی شریک ہے، نہ او دے صفات وچ کوئی شریک ہے. وحدہ لا شریک ہے. اور میرا اللہ مشکل کشا ہے. اوہی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سی، اوہی الحمدللہ ساڈا اللہ ہے، اوہی نبی پاک دا اللہ ہے، اوہی حضرت علی دا اللہ ہے، اوہی حسن مجتبی دا اللہ ہے، اوہی حسین علیہ السلام دا اللہ ہے. او مشکل کشا ہے. حضرت موسیٰ نے اس مشکل کشا نو آکھیا کنوں؟ اللہ مشکل کشا نو. وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي، ایک کام ذرا مشکل ہے تو مشکل کشا ہے، ایک کام ذرا آسان کر دے. اللہ فرمایا کی کرا؟ دس، کوئی میرے واسطے مشکل نہیں، کی کرا؟
فرماتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، یہ میری زبان دی گرہ نو کھول دے تاکہ لوگ میری گل سمجھن۔ وہ کچھ علماء لکھ دینے کو کوڑا رکھن نال زبان سڑ گئی سی تو لکنت دی وجہ تو گلاں دی سمجھ نہیں سی آندی۔ کچھ علماء نے لکھیا بھی کچھ بھی نہیں سی ہویا، صرف کئی بندے ایڈے چول سن ایویں ہی آندے سن، سانو کوئی نہیں سمجھ آندی تو کی آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کوئی انج دا کم کر میرے اللہ، اے مینوں کوئی نہ آکھے بھی تیری گل دی سمجھ نہیں آندی، ادھ وچ میری توہین بھی ہوندی ہے تے اگوں بندے ہدایت بھی نہیں لیندے۔ اللہ نے فرمایا چلو اے بھی ہو جائے گا۔ مشکل کشا نو پہ آندے نے، مشکل کشا نے پوچھا پھر جا ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، علم ٹھیک ہے، علم بھی تیرا ٹھیک ہے، زبان بھی اس وقت ٹھیک ہے، جاؤ جی اگو مشکل کشا نو کی پہ آندے نے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرا پرا جڑا ہارون ہے انہوں میرا وزیر بنا، انہوں میرے ہر کام میں شریک فرما، انہوں میری کمر دا زور بنا، منوں اے بندے کدھرے کمزور نہ سمجھنا ہے۔ ایک کنوں پہ آندے نے منوں ہارون دے مشکل کشانوں، یہ جدہ اللہ مشکل کشا ہوئے انہوں بھی کسے بندے دی لوڑ ہے۔ بھائی واہ صدقے جاواں، اللہ جو مشکل کشا ہے انہوں جو پہاندے نے میرا کام آسان کر، او محتاج بھی کسے دا نہیں، اللہ کل شیئن قدیر ہے۔ دوجی گل لے وے کہ تو جو چلنا ہے حضرت موسیٰ نو میں پوچھنا مولا تسی چلے ہو فرعون کو تے اللہ تو اڈے ناڑے او تو اڈا مشکل کشا ہے۔ مولی صاحبان نو میں پوچھنا تیری شارک تو قریب ہے، موسیٰ تو دور سی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل کشا نو آکھے پیا ہارون میں نو دے، اللہ کہا ایک کر نہیں تو سا حیران ہو جانا۔ ہون آیت پڑھ رہے ہیں بھی یہ پارے چو سورہ قصص چو، یہ آیتہ کٹھا کریے تو پھر نتیجے نکل دیں۔ حضرت موسیٰ فرما دیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، اس کو میرے ساتھ بھیج، رَدَيْن يُصَدِّقُنِي، یہ میری تصدیق بھی کرے گا مدد بھی کرے گا۔ اچھا کمال ہے، مشکل کشا او ہے تے مدد ہے کرے گا۔ اس نے غور ہی نہیں فرمایا میں کی پڑھے، واہ بھائی واہ سار اٹھاؤ نوجوانوں، کام آسان کر۔ کام آسان کون کرے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ تے مدد کدے کولوں منگنی ہے؟ ہارون کولوں۔ ہائے ایک ہی بڑے مشکل کشا مدد نہیں کر سکتا، وہ مشکل کشا یار مدد نہیں کر سکتا، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ حرام ہے جب مشکل کشا نو غصہ لگا ہوئے پہ مشکل کشا میں ہاں تے مدد واسطے اے لے آئی نہیں۔ اللہ فرمایا کوئی گل نہیں، غصے والی گل کوئی نہیں، پاویں ہارون دے متعلق ہی پہ آندا ہے، آپ تے نہیں نہ پہ بناندا منگدا تے پھر میرے کولوں ہی نہ پہ۔ واہ آواز رکھو، منگیا تے میرے کولوں سنا۔ اللہ فرمایا کال دینے نال کال دیاں تیرے ہارون، یہ دا مطلب ہے جنوں نبی منگے، جنوں نبی اللہ کولوں منگے۔ اللہ کولوں حضرت موسیٰ نے مدد نہیں منگی، مددگار منگے۔ بولو مدد منگی نہیں، کی منگیا نے؟ ہارون میں نو مددگار دے۔ یہ دا مطلب ہے کہ جڑا لوگ آندے نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، او دے واسطے بندے نو نبی ہونا چاہیے۔ تو سا غور نہیں فرمایا، پھر سن لو پھر سن لو۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے منگیا ہارون اللہ کولوں، اے منگیا نے مدد نہیں نے منگی، مددگار منگیا نے، مددگار۔ یہ جڑے نبی نے نا جڑا اللہ کولوں مددگار منگن نا او دے کولوں مدد منگی دیئے۔
نبی جنوں اللہ کولوں مدد واسطے منگن او دے کولوں مدد منگی دیئے، اس واسطے کہ نبی دے منگے نو چھڑیے نا تے اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ سر اٹھاؤ میرے نال، نبی نے منگے ہے نا حضرت ہارون نو، بولو 16واں پارہ پڑھیا ہے، پھر 20واں پارہ پڑھیا ہے، سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، سورہ قصص پڑھی، منگیا نے کنے منگیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو منگیا نے نا یارا، حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو منگیا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی علیہ السلام نے۔ یہ مطلب ہے کہ بندے چنگے ہوش چ بیٹھے نے سارے شیعہ سنی، انہوں نے پتہ ہے کہ علیہ السلام جدو منگن نہ کسے علیہ السلام نو منگتے نے۔ صدقہ جاؤں آباد رہو جناب، سب کچھ بنا، واہ واہ تساں بہت اچھے طریقے نہ سنیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنوں منگیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نو۔ چلو ٹھیک ہے، یہ جڑا بندہ حضرت موسیٰ تے راضی رہے تے حضرت ہارون تو چڑے، او دے جدی بھی کوئی چول دنیا تے ہے۔ تو سا غور فرمایا پئی نبی جدو نبی نو جو اسا منے تے نبی جنوں منگے اللہ کو او دی تکلیف تری نہ ہونی چاہیے، جنوں تکلیف ہے او چوڑ، جنوں چھوٹا نبی اللہ کو منگے جنوں او دی تکلیف ہوئے او چوڑے، تے جنوں نبیاں دا نبی منگے جدی اونوں تکلیف ہوئے او کھچ۔ قرآن چلا فرماندہ ہے توجہ ہے جناب، یہ مطلب ہے کہ پیڑیا نہیں پینا چاہیے، جنہوں اللہ کولوں نبی منگے وہ بڑی بڑی ہستی ہوندی نہیں ہوندی؟ ہوندی ہے نا بھئی اللہ منگے، اللہ کو منگے تے منگے کون؟ نبی۔ جنوں اللہ کو نبی منگے تے آکھے اے میری مدد کرے گا، یہ دا مطلب ہے او دے کو مدد منگنا بدعت نہیں، او دے کو مدد منگنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ جو منگے ہی اس واسطے تے جڑا نبی دی مدد کر سکتا ہے او امت دی مدد نہیں کر سکتا۔ اگلی ایک اور گل ہے بھئی نبی دی وجہ تو دین بنتا ہے، جہدے کولوں نبی مدد منگ لوے او دے کولوں بندہ مدد منگن لگے آکھے نہیں بھائی جی اسی انہوں اللہ نو چھڈ کے اے دے کولوں منگیے، تو نبی تو سیاںا ہو گیا۔ آباد رہو، کچھ پہنچ رہی ہیں گلاں جناب، کچھ پہنچ رہی ہیں گلاں، پر شرط ہے کہ اللہ دا نبی انہوں منگے۔ حضرت ہارون نو منگے حضرت موسیٰ نے منگیا رہے نا، اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول ہم نے تجھے اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کے سامنے موسیٰ کو بھیجا۔ جدوں سرکار دی تشبیہ دیتی گئی ہے حضرت موسیٰ نال، یہ دا مطلب سرکار دو عالم نو ہی کوئی نہ کوئی مددگار اللہ کو منگنا چاہیے منگیا نے۔ حضرت موسیٰ نے کنوں منگیا؟ حضرت ہارون۔ میرے کو ایک کتاب ہے الامام علی ابن ابی طالب، یہ 4 کتاباں نے، پہلی کتاب حضرت ابو بکر دی سیرت ہے، دوسری حضرت عمر تے، تیسری حضرت عثمان تے، چوتھی حضرت علی تے۔ یہ مکے دے کسے رائٹر نے لکھیاں نے، عربی کتاباں نے، نہ ترجمہ جے کوئی نہیں ہویا۔ یہ میں مکے شریف جو 4 کتاباں خریدیاں نے، ایک نہیں سی ملتی، سیٹ سی پورا 4 دا، تے انہاں آکھیا جی ایسا سارا سیٹ دینا، میں کہا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ وہ 4 کتاباں میرے کول، باقی 3 گھر نے، ایک کا میرے کول ہے، یہ چوں ایک حدیث سنانی ہے تو
یہ 8 حدیث لکھیاں نے اہل حدیثاں نے. کنے اہل حدیثاں نے. وہ لکھتے ہیں کہ باقی حدیثاں کا تو پتہ کوئی نہیں، یہ ٹھیک نے. یہ جڑیاں 8 ٹھیک لکھیاں نا انہاں چو پہلی حدیث سرکار دو عالم دی، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بے منزلتی ہارون من موسیٰ، علی تم مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اب آدھ رہا جناب بابا، یہ مطلب رسالت پناہ نے فرمایا کہ جی میں موسیٰ نو ہارون سی ایویں مینو علی تو ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے جی موسیٰ نے ہارون نو منگیا ہے تے سرکار دو عالم نے بولو بولو مولا علی نو منگیا ہے، تو پھر قانون وہی ہے جڑا ہارون نو نہ منے وہ چبڑے، جڑا علی نو نہ منے وہ کھاچے. سبحان اللہ. لو جی اچھا جی جو مرضی آکھی جاؤ، کوئی گل کھلی چھٹی ہے تو جناب، کھلی چھٹی جو مرضی آکھی جاؤ، اگوں جی مرضی ہے. گالاں نہ کڈن لگ پیا جی مجلس ہے. جی بندے پھر جدوں جذباتی ہو جان پھر جو مرضی کرن لگ پہ. میرے عزیز دوستو، یہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون نو منگیا. منگیا کدے واسطے؟ مدد واسطے. پھر ایک اور کام کیتا نے، مدد کی ہے. مدد ہے کہ حضرت موسیٰ 40 دن واسطے کوہ طور تے چلے گئے تے پیچھے چھٹ گئے نے حضرت ہارون. یہ مطلب قانون بن گیا جدو نبی جائے پیچھے انہوں چھٹ کے جاندہ جڑا اللہ کو منگیا ہو. پیچھے انہوں چھٹ کے جاندہ جڑا اللہ کو منگیا ہوئے. حضرت ہارون نو چھٹ گئے حضرت موسیٰ، چھٹ گئے نا، چھٹ گئے. حضرت ہارون پیچھے سن. حضرت ہارون نے وہ بندے کٹھے کیتے جڑے مگر لے سن. وہ لگ پائے بگڑن، بگڑ جاندے نے بندے جدو نبی لمبے ہوئے. سارے نبی پاک جو گئے نے. اچھا بس ایک گل ہے، یہ سرکار حضرت موسیٰ ذمہ دار سن بڑے بڑے، تاں ہارون وہ چھڑ کے گئے. یہ حضرت موسیٰ دی ذمہ داری ہے کہ انہاں امت آوارہ نہیں چھڑی. یہ مطلب ہے جنہوں چھوٹا نبی امت آوارہ نہیں چھڑدا. بڑی مہربانی. وڈا پیغمبر نبیوں دا نبی امت آوارہ کیسے چھڑ جائے گا؟ کل کی چولہا کل مثلا کل چولہا آخر تے مجلس تے برآمد ہوئے گا حضرت علی اصغر دا. مثال میں دے رہے میں بھی کل پڑھنا انشاءاللہ بشرط زندگی انہاں بھی پڑھنا، لیکن میں چولہے دے متعلق جناب علی اصغر دے متعلق کوئی گل نہ بھی کراں تو کوئی گل نہیں، میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں آخر تے نہیں پڑھنا. آخری دی ذمہ داری زیادہ ہوندی ہے. آخری دی ذمہ داری بس آخری دی ذمہ داری زیادہ ہوندی ہے. آخری دی ہی ذمہ داری زیادہ ہوندی ہے. حضرت یہ دا مطلب ہے نہیں کہ میں غیر ذمہ دار ہاں. غیر ذمہ دار میں بھی نہیں. تواڈے سامنے آؤنا نہ ٹکا کے اپنے ٹائم نہ انجے ہی میں 5 جگہ تے جا رہا 1 منٹ تے اگے پیچھے تو بغیر درمیان چ مجلس میں نہیں پڑھتا. لوگوں نے معذرت کی تھی. ہر بندہ ذمہ دار ہوں. کدھر 15 منٹ لیٹ کدھر آدھا گھنٹہ لیٹ بندے منہ چک کے بیٹھے نے. سارا دن تسی کام کرتے ہو، رات کو تسی بڑی تگو دو ٹائم ویکھ کے تے پہلے تھان آ کے ملتے ہو. تو یہ سارے بندے میں پریشان کر دیا. میرے چ بھی عقل ہے، جدو بندہ بندے پریشان نہیں کرتا نبی امت نو پریشان کرتا ہے. تھوڑا جا بھی ذمہ دار بندہ ہوئے تو پریشان نہیں کرتا. میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ 40 دنوں واسطے گئے نے تے امت آوارہ نہیں چھڑ گئے تے آخری بھی نہیں. آخری امت آوارہ کیسے چھڑ جان گے؟ چھڑ کے گئے نے حضرت ہارون نو. حضرت ہارون نے کی فرمایا؟ وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ. دیکھو لوگو بگڑو نا،
وہی رب کل تھا، وہی رب آج ہے، وہی رحمان تمہارا رب ہے۔ موسیٰ کے جانے سے رب نہیں بدلا۔ ہائے ہائے لوگوں، موسیٰ گئے ہیں، رب تو وہی ہے۔ کون سا رب؟ جس نے رحم کیا موسیٰ پر بھی، مجھ پر بھی، تم پر بھی۔ انہاں کہتے ہن کی آنا سانو؟ انجے ہی بندے کوندے نے جدو نبی لمبے ہوئے ہوئے، کی آنا سانو؟ حضرت ہارون نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو۔ تو سا غور نہیں فرمایا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب ان سے کہہ دے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِی، تو ان سے کہہ دے کہ میری پیروی کرو۔ یا نبی دی پیروی ہوندی ہے تو جدو نبی ٹر جائے پھر فَاتَّبِعُونِی، پھر او دی پیروی کری دیئے جیڑا اللہ نے نبی نو عطا کیتا ہوئے تے اللہ کو نبی نے منگیا ہوئے۔ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ اگے ایک لفظ ہے بڑا ضروری، فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ انہوں دے نہیں اولِ الامر۔ کون ہے ہارون دا اولِ الامر؟ موسیٰ دا اولِ الامر کون ہے؟ ہارون۔ پھر نبی دا اولِ الامر کون ہے؟ بولو بولو، علی ابن ابی طالب۔ یہ دا مطلب ہے جدو نبی ہٹ جائے نظراتوں او دے اول الامر دی پیروی بھی کری دیئے، او دی اطاعت بھی کری دیئے۔ اور یاد رکھو جدی اطاعت واجب ہوئے او دے واسطے کسے الیکشن دی ضرورت نہیں۔ پہنچ رہے جناب مذہب اہل بیت، مہربانی فرمایا میری پیروی کرو۔ انہاں آکھیا پہ گل لے ساڈے کول بچہ ہے، بچہ سی سونے دا۔ وہ سامری جادوگر نے نا، حضرت جبریل ایک دفعہ آئے گھوڑے تے بہ کے بندے دی شکل ہے۔ وہ جبریل دی جلالت دی وجہ تو جتھوں گھوڑا دوڑیا نا او دے مگروں مٹی بڑی دیر انج کمبدی رہی۔ وہ بڑا اوترا سی، بڑا سامری، انہیں اتھوں مٹی پھڑ کے تو وہ ایڈا کو بچہ سی او دے وچ پا چھڑی۔ وہ مٹی ٹپی تے وہ بچہ ٹپن لگ پیا۔ وہ ساکھیا بھی اللہ جے، کسے بندے نہیں سوچیا پہ جرا ٹپے وہ اللہ ہوندہ ہے۔ وہ سارے بندے انہوں اللہ سمجھ کے وہ دے کے پوجن لگ پہ۔ حضرت ہارون انہیں پریشان ایتھو میں قرآن چو ایک آیت پڑھ دینا پہ ہویا کہ یہ حضرت ہارون نے آکھیا گل سنو وہ ایک ہی پہ کر دے ہو اجی تے نبی نو گیا چند دن ہوئے نے اجے تے تو ساں غور ہی نہیں فرمایا میں کی پڑھے اوے اجے تے نبی نو گیا چند دن ہوئے نے تو انو کی ہو گیا ایڈی چھتی اللہ نو بھول گیا پیغمبر نو بھی بھول گیا پیغمبر دے وسیع نو بھی بھول گیا انہاں آکھیا صلاح تیری کی ہے کی صلاح کیتی ہے ہتھی پہ گئے بندے حضرت ہارون دے جنہوں نبی احمدی میری کمر دا زور ہوئے گا کوئی جھاگ رہے ہے میری کمر دا زور ہوئے گا انہوں نبی نے کمر دا زور رکھیا سی جدے بندے ہتھی پہ گئے کیا ہارون کمزور سی کیا ہارون علیہ السلام بزدل سن کیا ہارون علیہ السلام شجاع نہیں سن کیا ہارون علیہ السلام بہادر نہیں سن اللہ کو منگیا نہ کمزور ہوندہ ہے نہ بزدل ہوندہ ہے اور نہ چھڑ کے نسل والا ہوندہ ہے حضرت موسیٰ واپس آئے مہربانی تے آ کے فرمان لگے کی بن گیا تینوں اب بندے کیڑے کم لگے نے حضرت ہارون فرمان دے تسی ہون آئے ہو قالبنا امہ اے میری ماں کے بیٹے حضرت ہارون
انل قوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا. کنا کو وقادو یقتلوننی، یہ قریب تھا تو آ گیا ہے، وہ یہ تو مجھے قتل کر دینے والے تھے. اطاعت کدھر رہ گئی، اتباع کدھر رہ گیا؟ یہ تو مینو قتل کر چھڑ لگے سن. آؤ قرآن پڑھیے. حضرت موسیٰ فرماتے نے بلے ہوئے کمر دیا زورا، بلے ہو شجاعت دیا وارسا، چنگا کام کیتا ہی. میں تینوں منگیا سی کمر دا زور سمجھ کے، میں تینوں منگیا سی شجاعت سمجھ کے. انتخاب بھی میرا غلط نہیں، کچھ میں پریشان اس گل تو کہ تو کمزور بھی نہیں، ہاتھ بھی تیرا ہوئی ہے. انہاں بندیاں نو بھی میں جاننا جنہیں جوگے نے، تو ہارون ہے. میں نہ بندیاں نو جاننا اے بزدل نے، تو شجاع ہے. اے ہوڑے نے، تو پہارے ہیں. اے عام انسان نے، تو اللہ دا برگزیدہ پیغمبر ہے. حضرت ہارون نبی بھی سن. فرمایا تو کمزور تے ہو نہیں سکتا، یہ جو کچھ کر دے رہے نے تیری ہتھی پیندے تے تینوں قتل دے نیڑے پہنچ گئے، تو ہاتھ کیوں نہیں چکیا؟ کوئی بڑا بڑا مسئلہ ہے جڑا میں حل کرن لگا. تو ہاتھ کیوں نہیں چکیا؟ تلوار کیوں نہیں چکی؟ کنے کو بندے سن ہے سن کی بہادر بھی تو بڑا ہے. آ قرآن ہے فرماتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھ پر ناراض نہ ہو، میں ان سے نہیں ڈرا. یہ کیا ہے؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اس بات سے ڈرتا رہا کہ اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں کچھ میرے ساتھ لگ جائیں گے، کچھ سامنے سے آ جائیں گے، کہیں تو مجھے یہ نہ آ کے کہے کہ تو کیسا ذمہ دار تھا جس نے میری امت کو 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا. آباد رہو، آباد رہو. مذہب حق پہنچیا. ہن جناب نو سمجھ آئی کہ ہارون تلوار کیوں نہ اٹھائی اور علی تلوار کیوں نہ اٹھائی. ہارون نہیں لڑے تے امن دی خاطر. کی موضوع سن رہے ہو جناب؟ موضوع روز نہیں پڑھتے شاری، امن اور اسلام. ہارون نہیں لڑے تے امن دی خاطر، کرار نہیں لڑیا تے امن دی خاطر. ہارون بھی بزدل نہیں، حیدر بھی شجاعت دی انتہا ہے. یہ مطلب ہے اللہ دے نمائندگان امن دی خاطر خاموش رہندے نے، تلوار اوتھے اٹھاندے نے جتھے ہر صورت نہ تے کوئی حملہ کر دے وے تے باز نہ آئے، میدان جنگ لگ جائے. اے اللہ دے امر دے ساتھ تابع نے. یہ مطلب ہے ساڈے پیر نے امن دی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا. لہذا مومن ہوئے جدا ایمان کلے ایمان نال تعلق ہے، اور جیڑا کلے ایمان نو منتا ہے او دی زبان تو بھی امن ہونا چاہیے، او دے ہاتھ تو بھی امن ہونا چاہیے. مولا تانوں آباد رکھے. جڑے دنیا دے امن واسطے لوگاں دیاں مختلف قسم دیاں گلاں سن کے برداشت کردے رہے، انہاں نوں ایڈی بے چینی وچ امت ایڈا بے چین کیتا ہے، ایڈا بے چین کیتا ہے. انج بھی کائنات تے کدی ہوئی ہے. تساں توجہ فرمائی، خدا دی قسم زہرا تے چن نے جڑے جڑے امتحانات کربلا وچ دتے نے، قدم قدم تے امن دے خطبے میرے مولا دے ملدے نے. حضرت میں کل پڑھیا سی، حضرت امام حسین نے فرمایا او مینوں کسے سرحد وال جان دیو، او مینوں مدینے ہی جان دیو.
وہ مینو یزید کو لے چلو. یہ ساریاں گلاں نعوذ باللہ بزدلی دیاں نہیں سن، یہ ساریاں گلاں امن دی خاطر سن، کیونکہ زہرا دیاں تیاں امن دیاں پلیاں سن. تیاں جویں دیاں پالیے اوویں دیاں پلدیاں نے. تسی میرے نال سارے بندے رل گئے ہو، میریاں بیٹیاں موجود نے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو، میرے نال سارے رلو. تیاں جویں پالیے اوویں پلدیاں. آج جڑیاں سڑکاں تے بیبیاں ساڈیاں بھੈਣਾں تیاں کم کردیاں نے، بجری وغیرہ سٹدیاں نے، بوکر پھیردیاں نے، سڑکاں تے کم کردیاں، وہ بھی کسے دیاں تیاں نے. 100 بندہ لنگدا تے ویکھ کے لنگدا تے وہ بھی تھی ہے جڑی ماچس لین گھروں باہر نکل کے دکان تے بھی نہیں جاندی. یہ دا مطلب ہے وہ ہور طرح پلی ہے. بولو یہ ہور طرح پلی ہے جڑی رہندی بیچاری سڑک تے وے. اللہ تعالیٰ انہوں عزت تے پردہ دے وے، اللہ او دے حال آسودہ کرے، اللہ او دے ویران اینا رزق دے وے کہ وہ بھی اندر بہ کے کھائے. اللہ انہوں پردہ نصیب کرے. دعا پہ دینا اتنی اعلیٰ محرم پاک. میرے عزیزو تیاں جویں دیاں پالیے اوویں دا انہاں دا مزاج بن جاندا ہے. جویں دیاں پالیے خدا دی عظمت دی قسم. میں رمضان چی مجلس ہوندیاں نے، بڑا مشکل ہے ساڈا بازار جانا. مینوں بیٹیاں دوویں کہن لگیاں بھی ابو بازار جانا کوئی سودا لینا ہے. میں کلیاں نہ جایا جے میں نال جاؤں گا. میں تلیاڑے ادوں ہوندا سی ڈس کے میں کیا چلاں گے. میں کوئی 28-29 روزے ٹائم کڈیا. میں کیا آؤ میرے نال. وہ میں نال لے کے چلا گیا بازار چ. بڑا رش سی، عید سی. وہ بیچاریاں کدی گئیاں نہیں سن. میں کیا میں تو نال لے کے چلنا. وہ بازار دے منہ اگے جا کھلوتے تو بڑی دیر لگ گئی، 15 منٹ لگ گئے. لوگ اتنا رش آن جان. اگے ایک بندے نو میں ہاتھ لایا. میں کہا یار اگے ہو کتے اگے پیچھے نکلنا جانا ہے کہ اس ایک گل کی. پھر سودا کی لینا سی. اسی جڑے شیعہ ہونے ہیں نا، سانو ہر ویلے وہ یاد رہندے نے منظر کوفے والے، شام والے، کربلا والے، بھلے اسی کدی نہیں. اس بندے ایک گل کی تھی. آندھے زمانہ بڑا پیڑا آ گیا، پاویں کڈا برا وقت آ گیا ہے نا، آ گیا ہے نا. خدا دی قسم اس بندے نے اگلے بندے نے آکھیا راہ دے ہوئے او دے نال بھੈਣਾں نے، او دے نال بیبیاں نے، او دے نال تیاں نے. انہیں بھੈਣਾں میری بچیاں نو آکھیا، یہی آکھیا پچھاڑ جو او دے نال بیبیاں نے. یہ دا مطلب ہے 1500 سال بعد بھی اجے زمانے چ اینا حیا ہے کہ بندے بیبیاں والے بندے نو ویکھ کے آندے نے راہ دیو اے دے نال بیبیاں نے. میرے سامنے کھلا قرآن ہے، ہتھاں تے شیعہ سنیو. شام دیاں بازاراں سجاد آندے رہے تھوڑا جہا راہ دیو. میرے نال مصطفیٰ دیاں نواسیاں نے. اگر تانوں اللہ شام لے جائے، میں گیا 2-4 واری شام گیا. شام میں جاندا رہنا سفر دے دناں وچ. تانوں کی دسیے شام دے بازاراں وچ لوگ روندے نے بڑا. وہ بازار جڑا یزید تے دربار ہو جاتا ہے اتنے بیبیاں بھی تے بندے بھی جڑے مومن گئے ہوتے ہیں بیچارے روندے پٹتے نے. اور کی آخر دکاناں دے تھڑیاں تے بندے کھلوتے ہوتے ہیں. ایک بندے نے گل کی، سپاہی سی کوئی شامی، اس بھی یہ گل کی. اس آخیا پیچھے راہ دیو انہاں نال بیبیاں نے. ایک سید جہلم دا میرے گل لگ کے اچھی اچھی رون لگ پیا. کہنے لگا کوئی اس زمانے چ بھی ایو جہا ہوندا جڑا ایک واری تے کھلو کے آندا ہوئے سجاد نو راہ دیو اے نال پھوپھی نہ. میں حضرت زینب دا تانوں مزاج سناواں تسی حیران ہو جاؤ. جڑے میرے اہل سنت بھرا بیٹھے ہو نا، میں تانوں جڑا نقشہ بنا کے دساں. مسجد نبوی دا اصل تھاں اینا نہیں جنہ ہے پلے دا حال ہے نا، اینا نہیں. ادو تھوڑی جگہ مسجد نبوی دی جتھے وہ 7 ستون نے نا. وہ مسجد تے بنی سی کھجوراں تے، کھجوراں گڈ کے 7 کو تے اتنے پتر شتر پا کے وہ مسجد اس دور چ ایویں بنی سی. وہ تھوڑی جی سی جویں حال دا ادھا حال سمجھو. اینی کو مسجد سی جتھے حضور دی قبر پا کے نا جی اینج ویکھو، اینج سرکار دو عالم دی قبر پا کے اس مسجد دے نال بالکل اینج آڑا دروازہ سنٹر والا. ایتھے سمجھو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا گھر سی. اے درمیان چ صحابہ صف ہے، وہ جڑے 40 بندے بیٹھے سن روٹی شوٹی کھاندے درویش بندے. وہ جگہ سی چبوترا جتھے غریب روٹی کھاندے ساجے غریب روٹی. اس گھر چوں اے اصل تے غریب نہیں، غریب تے ہوئے نے کربلا جدو لٹے گئے. آج اصحاب صفہ دا چبوترا ہے، اوتھے بی بی پاک دا دروازہ ہے، ایتھے قبر رسول ہے. اینی کو تھاں ہے
تے دروازہ حضرت فاطمہ دا مسجد دے وچ کھلدا، ایک پیچھے گلی چ کھلدا دروازہ، اگر تسی جاؤ اودے تے لکھیا بابے جبریل، جبریل ادھروں آوندا سی، جدو جبریل آوندا سی نا جی ادھروں آوندا سی۔ ہن تسی انہاں دی عزت دا اندازہ لاؤ سیداں دی کہ جڑے راہ بیبیاں نکلدیاں سن ادھر جبریل بھی نہیں سی آوندا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اتنیاں معزز خواتین دی میں گل کرن لگا، ایتھے بطول دیاں تیاں آ نانے پاک دی قبر، ایک مہینہ بی بی زینب حضرت امام حسن نو آندے رہنے بابا نو پوچھ دے میں کسے دین، کیا بات ہے تواڈے سنن دی، نانے دی قبر تو ہوا جانا کتھے وے، آباد رہو، جانا کتھے وے، صدقہ جاواں آباد رہو نوجوانوں، نانے دی قبر تے درمیان چ کوئی بازار ہے نہیں، کوئی میدان ہے، صدقہ جاواں کوئی راج دکان ہے نہیں، ایتھوں نکلنا ہے تے نانے دی مسجد تے مسجد چوں شاہ جی پھیرا لگے، ایتھے قبر رسول، اوتھوں نکل کے ایتھے آنا ہے۔ حضرت علی فرمایا میریاں تیاں نو میرا سونا لال کہہ دے مہینے دیاں آخری 3 راتاں دا انتظار کرن، جدو چند نہیں ہوندا، واہ بھائی واہ، جدو چند نہیں ہوندا انہاں 3 راتاں چوں پھر میں ویکھاں گا جس رات وچ بدل بن گئے، کٹاواں چھا گئیاں، تارے بھی غائب ہو گئے، مکمل اندھیرا ہویا، اس دن میں اگے لگاں گا، تسی دوویں سائیڈ تے ہو جائے جے، پیچھے میری بیٹی زینب ہوے گی، میں آپ لے کے جاواں گا، دسو یارو کتھے کتھے جانا نے، کسے دربار وچ، کسے بازار وچ، آباد رہو، کتھے جانا نے، نانے دی روزے تے، نانے دی قبر تے، ادو گنبد نہیں سی ہوندا، قبر پاک سی، ایتھوں نکلنا ہے، رات ٹل گئی، مہینے دی آخری رات، رات ادھی تو ٹل گئی، پورا مدینہ سو گیا، حیدر نے دروازہ مسجد دی کنڈی چیک کی تھی، اندروں کنڈی بند کی تھی، دروازے دے اگے آ کے علی کھلوتے، پیچھے بی بی پاک نکلے ماں دی چادر لے کے، نال دووے ویر نے، جے عزت سمجھے چاہ گئی تے ایک جملہ مصاحب دا نہیں پڑھاں گا، جڑے ویلے حضرت علی اگے اگے نکلے نال دووے ویر، پیچھے وہ بطول دی بیٹی ہے جدہ میں مصاحب دا جملہ پڑھنا ہے، جدو ایتھوں نکل کے علی ایتھے آئے نہ قبر رسول تے، دیوا پہ بلدہ سی، دو جہانہ دے والی دے قبر تے، علماء نے لکھے حضرت علی نے پہلے اندر داخل ہو کے اپنے مونڈے دی چادر نال او دیوا بجھایا، حضرت حسنین آگے بدے، فرما دن بابا بیگانہ تے کوئی نہیں، رات بھی اندھیری ہے، اسی تو بے سکے ویرہ، پچھے ساڑی اممہ دی جائیے، سر تے ماں دی چادر ہے، اے چراغ کدے تو بجھایا جے، سنو گے علی فرما دن میرا لال اس قبر دی زیارت جن بھی کر دینے، اس قبر دی زیارت ملائکہ بھی کر دینے، علی دی شرافت صدقے جاواں، علی دی شرافت گوارا نہیں کر دی، کسے ملک دی نظر، کسے جن دی نظر میری مقدسہ بیٹی دے چہرے تے پہ جائے۔ ہون پڑھا جی مصاحب دا جملہ تیار سارے ہو گئے ہو، جیڑا بندہ آندہ فلانا سخت مصاحب پڑھتا ہے، وہ مصاحب کہنے نے جیڑے نرم نے، جگر تے کٹیا جانے، تو سا اس بی بی دی شان ویکھ لئی، جدہ چہرہ پیو فرشتہ تو چھپاندہ رہا، میرے سامنے کھلا قرآن ہے، او بی بی یزید دے بالکل سامنے آئیں گے۔ ایک جملہ سننے تو اجازت ہے، اے جو مصیبتہ جنہ تو اسی روندے پھرنے، یزید دے بالکل سامنے آ جائیے نا، اگے سی حجاب زینب، آباد رہو نوجوان، اگے سی حجاب زینب، پیچھے سن جناب زینب، اگے حجاب یزید نو نظر نہیں آ رہا بی بی پاک، اگے حجاب زینب، پیچھے جناب زینب، جڑے شیعہ بیٹھے ہو میں تو انہوں پوچھنا پیا، اس پردے دا نا کی
مولا آباد رکھے تھانوں یار اہل معرفت ایڈے بیٹھے ہو آواز آئی ہے فرماندے نو اس پردے دا نام فضا ہے یہ گل ٹھیک ہے اس پردے دے پیچھے جدا نام فضا ہے نا یہ دے پیچھے بی بی پاک نے اس یزید نے پوچھا ایک سپاہی نو انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی ساڈا تے جگر اس گھر تو بھی پھٹدا ہے نا اس بے غیرت نے پوچھا وہ سپاہی کہنے لگا جی اگے مائی کھلوتی ہے یہ دے پیچھے جڑی چھپی ہے وہ علی دی وڈی بیٹی ہے اس کہ مائی کون ہے اس کہ انہاں دی نکرانی ہے تے اینوں اساں اگے بھی بڑا مارے کیا بات کیوں مار دیو کہنے لگا یہ پردہ بناندی ہے یہ جدوں اساں لاشاں تو اٹھائیاں نے ادوں بھی اگے سی جڑے ویلے ابن زیاد دے دربار چ گئے ادوں بھی اگے سی اج اتنے پتھر بجتے رہے اتنے بھی اگے سی ہن پھر اگے کھلوتی ہے ہو سکا اس بھائی نو قتل کیوں نہیں کرتے فضا دے قتل دا لفظ آیا فضا دی کن تے متھا مار کے بی بی زینب فرماندی ہے اما ہٹ جا اما میں بڑے قتل ویکھے نے میں آخری گل کر رہا اما میں بڑے قتل ویکھے نے جدوں آکھے نا بڑے قتل ویکھے نے اما ہٹ جا ترے باری بی بی آکھے اما ہٹ جا بی بی فضا تیری جتی لبے تے تھی دے سر تے بننا تھوڑا جا منہ پیچھے کر کے بی بی فضا دی آواز آئی بی بی تو ترے باری مینوں آکھے اما ہٹ جا میری جرت ہے تو آکھے تے میں اجے کھلوتی رہواں ایک مہربانی کر جے ہٹانا ہی تے مینوں اما نہ جدوں تو مینوں اما نہیں ہے میرا دل کردا میں ٹکڑے ہو جا تیری ماں دا جنازہ رات نو اٹھیا بی بی فرمایا فضا ہٹ دی کیوں نہیں عزادارو جدوں فضا ہٹی ہے نا اس ویلے یزید نے پوچھا 10 علی دی بیٹی میرے کو کربلا دی لسٹ پہنچی ہے اکبر نو تو پالیا سی وہ بھی قتل ہو گیا تیرے انہوں محمد دوے پتر بھی قتل ہو گئے تیرے عباس تے حسین بھی قتل ہو گئے 10 انہاں قتلاں وچ تینوں زیادہ تکلیف کتھے ہوئی ہے عزادارو پیو نال نہ بولن والی بولی ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بے غیرت